اچھا، گریڈ 1 سے 5 اور 15 کے بارے میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کافی بچے پوچھتے ہیں کہ یہ اپڈیٹ آپ نہیں دیتے، تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں۔ دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ باقی 9th and 10th کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، جو بچے گھر بیٹھے ہیں زوم لائیو کلاسز لے سکتے ہیں، جو بھی سیریس ہیں۔ ایم ڈی کیٹ کا بھی سیشن ہم اسٹارٹ کریں گے۔ کافی کینڈیڈیٹس پوچھتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ آپ کو پتا ہے موسٹ امپارٹنٹ ہے، اور گھر بیٹھے آپ کو ٹیوشن دی جائے گی۔ کیمسٹری، فزکس، بایو ہے، میتھس ہے، انگلش ہے، جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، ای کیٹ اور ایم کیٹ جس کو آپ کہتے ہیں۔ اچھا، گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 15 تک آپ سوال کر رہے تھے، تو یہ اس کی حاضری ہوئی ہے۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں گریڈ 1 سے 15 تک سرکاری ملازمتیں جاری کرنے کے خلاف ایم کیو ایم کی درخواست کی سماعت۔ اچھا، اس میں عدالت نے حکم دیا ہے کہ ہزاروں لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور آپ کیس نہیں چلا رہے۔ ایڈوکیٹ جنرل کو کہا کہ آپ آ نہیں رہے۔ ہم نے کیس چلانے سے کبھی منع نہیں کیا، جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ نئے سر سے ملازمتوں کے لیے اشتہار جاری کریں تو عدالت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مطلب ایڈورٹائزمنٹ ہی نہیں ہو، کیونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، تو اس وجہ سے ان کو ایشو تھے۔ اور نیچے نوکریاں میرٹ پر دیں گے تو عدالت کیوں روکے گی؟ میرٹ پہ جابس دیں، عدالت جو بھی حکم دے گی عمل درآمد ہوگا، ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کہا۔ اعتراض تو یہ تھا کہ واک ان انٹرویو آپ نے کنڈکٹ کیے تھے اور کم گریڈ پر لوکل کے بجائے دوسرے علاقے کے افراد کو نوکری دی جا رہی تھی۔ عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہیں۔ مطلب ظاہر ہے اگر بی پی ایس 1 ہوتا ہے تو لوکل لوگوں کو ہی رکھا جاتا ہے۔ اگر دوبارہ اشتہارات دیے جائیں تو پھر اس درخواست کی حیثیت کیا ہوگی؟ عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر اشتہارات دوبارہ دیتے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ سپوز کہ پہلے آپ نے ایڈورٹائزمنٹ دی تھی، حکومت ختم ہو رہی تھی اور جاتے جاتے سرکاری نوکریاں دے رہی تھی۔ جسٹس ظفر احمد نے یہ سوال کیا ہے۔ اب حکومت بن چکی ہے، نئے سر سے اشتہارات دیں اور میرٹ پر نوکریاں دیں۔ عدالت نے حکم دیا ہے حکومت یقین دہانی کرائے واک ان انٹرویو نہیں ہوں گے۔ مطلب واک ان انٹرویو نہیں کرنے چاہیے، یہ وکیل صاحب نے کہا ہے۔ فروغ نسیم جو وکیل صاحب ہیں جنہوں نے کیس فائل کیا، یہ بھی یقین دہانی کرائی جائے کہ 40 اور 60 کوٹا پر عمل درآمد ہوگا، جیسے اربن اور رورل ہے۔ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ جعلی ڈومیسائل پر سرکاری نوکریاں نہیں دی جائے گی۔ کوٹا سسٹم کی اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ کئی ہزار لوگ متاثر ہو رہے ہیں، کیس جلدی چلایا جائے، ایڈوکیٹ جنرل نے کہا۔ یہ لوگ عدالت کو لکھ کر دیں کہ کرنا کیا چاہتے ہیں، وکیل صاحب نے کہا۔ ہم دلائل دینا چاہتے ہیں، کیس چلانا چاہیے، ایڈوکیٹ صاحب نے کہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سی سی میں جابس آئی تھی، اس کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین احمد نے دلائل دینا شروع کر دیے۔ ناظر سندھ ہائی کورٹ نے ایک کیس میں سرکاری دفتر میں چھاپہ مارا، ریکارڈ تحویل میں لیا تو پتہ چلا کہ ساری کی ساری نوکریاں جعلی طریقے سے ہوئی تھی۔ 1 سال سے کیس تعطل کا شکار ہے۔ ابھی وقت دیکھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، آپ تو آج ہی نظر آ رہے ہیں، عدالت کا ایڈوکیٹ جنرل حسن اکبر سے مکالمہ۔ میری ٹیم ہر سماعت پر موجود ہوتی ہے، ایڈوکیٹ صاحب نے کہا۔ عدالت نے 1 ہفتہ سرکاری وکیل سے تحریری دلائل طلب کر لیے ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد ہوگی سماعت، اب آپ کی 27 کو ہوگی۔ اب یہ ویڈیو بنانے کا سمپل مقصد یہ ہے کہ آپ کے بار بار سوال آ رہے ہیں کہ بی پی ایس 1 to 15 کے بارے میں آپ کائنڈلی ہمیں بتائیں کہ اس کی کیا اپڈیٹ ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔